نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ لوگوں سے دھوکہ دہی کرنے والے شخص کا دنیا میں کیا انجام ہوتا ہے اور آخرت میں کیا انجام ہوتا ہے۔ آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ دنیا میں انسان جو ہے وہ کس لیے آیا ہے، یہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر جو ہے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جتنی بھی زندگی گزارے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے تابع گزارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں وہ اپنے قدموں کو پھونک پھونک پر کر رکھیں، یعنی اپنے قدموں کو اس طرح دنیا میں رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو شیطانی شر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ خود کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے، ایک مومن جو ہے، وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ یہ سب سے پہلا جو ہے اس کا کام ہے۔ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے، ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ ہم خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکے بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم ان کا حق مال بھی کھاتے ہیں۔ یہ ہمارا مسلمانی کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صرف نام کے مسلمان ہے۔ ایک ایسا مسلمان جو دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے دھوکے دہی سے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک پھل والا ہے، ایک سبزی والا ہے، ایک فروٹ فروش ہے۔ وہ پھل اچھے دکھا کر اگر ہلکے گندے یا وہ پھل دیتا ہے جو گاہک کی ڈیمانڈ نہیں تھی اور وہ پھل دے دیتا ہے، تو یہ دھوکہ ہے، اور وہ جو اس کے لیے مال ہے وہ حرام ہے، وہ جو اس کی کمائی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب اس نے اپنے آپ کو بہت تیز ظاہر کیا، حالانکہ وہ بیوقوف ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کو لوٹتا ہے وہ خود کو عقل مند کہتا ہے، چلاک کہتا ہے، لیکن وہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ وہ بھی شخص ہے، اس کی کیا زندگی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ فراڈ کرے، اور وہ تیز بن کے دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو لوٹ لیا، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، اور لوگوں کے سامنے تیز اور شاطر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں ایسے انسان کو پکڑتا ہوں نا، پھر کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، پھر اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا علاج کیا ہے، اور پھر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہر چیز ٹھیک ہے پھر بھی تجھے مسئلہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مذاق، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دھوکہ، دوسرے انسان کو دھوکہ دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی خود کو مسلمان کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ یہ دھوکہ دہی نہیں ہے رب سے، کہ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم تیرے ہیں، دوسری طرف سے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی کی کائنات کے بنائے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کا حق کھاتے ہیں۔ یار مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، جو لوگ جو ہیں ان کا مال بھی کھا جاتے ہیں، جن کے پاس پہلے کچھ نہیں ہوتا ان کا مال بھی کھا جاتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس چیز کے علاوہ کہ یہ اگر ہم اس سے چھین لیں گے تو اس کے پاس بچے گا گیا۔ اس قدر جو لوگ ہیں پتھر دل ہیں اور سخت دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں
اس قدر انسان کے ساتھ نرم ہوتا ہوں جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ نرم ہوتا ہے، جتنا نرم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ انسان کیا ہے، مومن کیا ہے؟ اس نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تیری تقدیر سے پہلے ہر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ یہاں پر خودی کا لفظ اس نے مومن کے لیے استعمال کیا ہے کہ مومن جو ہے اپنے آپ کو اس قدر تیار کرے کہ جنت دوزخ والا تو آپشن ہی ختم ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ خود پوچھے انسان سے بتا تو کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ اور یہاں پر جو ہے پھر ایک اور جگہ پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں جو بہت بڑا نیک پاک باز ہوں۔ وہ کہتا ہے اس طرح تو ہزاروں ہیں، بنوں میں پھر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں پھر رہے ہیں کہ جو اللہ کی جو ہے اطاعت کی جو ہے فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں پورا اترتے۔ پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرے، سب سے بہترین بندہ وہ ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ ہم ہمسائے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہمسائے تو بہت دور رہ گئے نا، اب تو ہم تو اپنے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑتے، ہم تو ان کی جائیداد کے حق، ان کا جائیداد میں حق آتا ہو تو بھائی جو ہے وہ بہنوں کا حق کھا جاتا ہے۔ یہ اس کو کس نے حق دیا کہ وہ بھائی جو بہنوں کا حق کھا جائے؟ کس نے حق دیا اس کو؟ کیا وہ دنیا میں یہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر بھائی چاہیے تو پھر جائیداد میں حق نہیں چاہیے، اگر جائیداد میں حق چاہیے تو پھر بھائی ملے گا آپ کو؟ یہ حالت ہے ہماری۔ وہ بہن ڈرتی ہوئی یہ کہتی نہیں کہ مجھے جائیداد میں حق چاہیے، حالانکہ وہ بہن جو ہے فاقوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ایک وقت کا کپڑا نہیں، ایک وقت کی روٹی نہیں، اس کے پاس بچوں کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن بھائی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں اس کا حق دے دوں۔ اسی طرح ماں باپ ہے، اولاد جوان ہو گئی ہے، والد اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کی ماں کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ یعنی وہ اپنی ماں کا خیال کیسے رکھیں، اس کی بیوی کا خیال کون رکھے گا؟ تو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے جب بڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو بلکہ بیویوں کے کہنے پہ گھر سے نکال دیتے ہیں کہ یا اسے رکھ یا ہمیں رکھ۔ اور بھائی ہمیں ایسی بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو کہے کہ گھر سے نکال دے۔ بھائی اسے کہے کہ کل کو یہی بیٹے آپ کے بچے جب بڑے ہو جائیں گے، آپشن آپ کے پاس ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہ کیا وہ جب آپ کو گھر سے نکالیں گے تو کیا آپ آپشن یوز کرو گی؟ آج مجھے کہتی ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دوں، تو کل کو ہمارے بچے ہمیں کہیں گے کہ چلو بھائی آپ بھی گھر سے جاؤ۔ وہ کوئی اپنی ماں کو جو ہے نا نہر میں، باپ کو جو ہے نا اپنے نہر میں پھینکنے کے لیے گیا، تو اس نے کہا بیٹا یہاں نہ پھینکنا، مجھے تھوڑا دور کر کے پھینکنا۔ اس نے کہا ابا یہاں پہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں پہ میں نے اپنا باپ پھینکا تھا۔ تو ظاہری بات ہے میں نے اپنا باپ پھینکا تھا تو میرے ساتھ بھی تو وہی ہونا ہے نا، جیسی کرنی ویسی برنی، تو مجھے تھوڑا سا آگے کر کے جو ہے نا پھینکنا۔ تو وہ اسی وقت اس کے ذہن میں آ گئی کہ آج اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کل میرے ساتھ ایسا ہوگا، تو جیسے کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس گھر میں کبھی بھی رحمت جو ہے نا وہ نازل نہیں کرتا، کبھی بھی رحمت نہیں بھیجتا جس گھر میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ وہ شخص جو ہے نا جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ جنت کی خوشبو جو ہے نا 500 میل تک، میلوں دور تک جو ہے نا آنی شروع ہو جاتی ہے جنت سے دور تک۔ تو
اس خوشبو سے میں بھی محروم رہ جائے گا، یعنی جنت کی اتنی دور دور تک خوشبو آتی، اس جنت سے بھی محروم رہ جائے گا وہ شخص جس جس کے ڈر سے اس کے ماں باپ جو ہیں وہ گھر سے نکل جائیں، اس اولاد سے۔ ایسے گھر پر کیسے رحمت آ سکتی ہے؟ لہٰذا اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، دھوکہ دہی نہ دیں۔ ایک مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے، اپنی بہن بھائیوں کو دھوکہ دے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، کسی کا حق کھائے، کسی کا مال کھائے۔ لہٰذا انسان کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیونکہ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ ایک سوال آتا ہے۔ انسان پتہ نہیں کیوں نہیں ڈرتا اس چیز سے کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ جب اسے کہتے ہیں کہ آپ نے مرنا نہیں ہے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں تو ہم نے مرنا ہے، اس میں کیا ہے؟ بھئی آپ نے مرنا، آپ کو احساس ہی نہیں ہے۔ آپ اوپر اوپر سے کہتے ہو کہ ہمیں کیا ہوگا، ہمیں کیا ہوگا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور کسی کو دھوکہ دہی نہیں دینا چاہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بوجھ عطا کرے اور عمل نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔